الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجي وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. کتاب الحج چل رہا ہے اور اس کی یہ تیسری حدیث ہے جو عمرے کا حکم بیان کرنے کے لیے آئی ہے. پہلی حدیث میں تو عمرے کی فضیلت تھی کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی کہ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ کہا کہ ہاں، مگر ایسا جہاد جس میں قتال نہیں ہے، جنگ و قتال نہیں ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ. یہ تیسری حدیث ہے. اب حکم کیا ہے؟ تو حج کی فرضیت تو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا، کعبہ کا قصد کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. تو حج کی فرضیت تو قرآن میں لکھی ہے. عمرے کا ذکر نہیں آیا کہ عمرہ فرض ہے کہ نہیں. یہ آیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. لیکن اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں. یہ ہے کہ حج میں داخل ہو تو اس کو پورا کر کے آؤ، عمرے میں داخل ہو تو عمرہ پورا کر کے آؤ، بیچ میں ادھورا چھوڑ کر کے نہیں لوٹنا ہے. لیکن حکم کیا ہے اس کا؟ تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اعرابی، دیہات کا رہنے والا. اب دیہات کے رہنے والے کے اندر زیادہ جہالت ہوتی ہے، بولنے کا، خطاب کرنے کا، بڑے لوگوں سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ادب اور احترام علماء سے کیسے بات کرنا چاہیے، تو یہ سب طور طریقہ نہیں ہوتا ہے. جہالت کی وجہ سے شہریت نہیں ہوتی ہے، تمدن نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، انداز گفتگو نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دیہاتی تھا. دیہاتی انداز میں: یا رسول اللہ، اخبرنی عن العمرہ، عمرہ کے متعلق ہم کو خبر دیجیے کہ کیا یہ واجب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، علی الناس جہاد، علی النساء جہاد. یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ اس کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، کیا عمرہ واجب ہے؟ ہم کو خبر دیجیے، ہم کو بتائیے عمرے کے متعلق کیا یہ واجب ہے. دونوں کے انداز میں فرق ہے. بہرحال تھا دیہاتی آدمی، تو دیہاتی آدمی اگر کچھ اجٹ پنا کرے، گفتگو کا ذرا سا انداز بے ادبی پر یہ ہو، مشتمل ہو: او مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب، سنا وہ بات بتاؤ. ارے ہم اتنے بڑے مولانا، ہم کو او مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب کرتا ہے، ادب سے بات نہیں کرتا ہے، مولانا نہیں کرتا ہے. صبر تحمل سے کام لینا چاہیے. گاؤں گھر کے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اتنے سول تو ہوتے نہیں، اتنے سویلین تو ہوتے نہیں، پڑھے لکھے باادب تو ہوتے نہیں ہیں کہ صاحب کس کو کیسے خطاب کرے، کس کو کیسے متوجہ کرے. دور سے چلا رہے ہیں، قریب پہنچ کر کے بات کرے، ادب سے بات کرے. بہرحال تو اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا. قرآن نے کہا: الاعراب اشد کفرا ونفاقا. دیہاتی کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں. عام دیہاتیوں کا ہی ہوگا، سخت ہوتے ہیں کفر میں بھی اور نفاق میں بھی، منہ پر کچھ دل میں کچھ، الا من رحم اللہ. بہرحال اب تو جو دیہات میں، ہم لوگ دیہات میں ہے، یہ تو اچھا خاصا شہر ہو گیا ہے، بازار ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب ہے. لیکن جو بادیہ میں ہوتے تھے، ایک دم گاؤں، ایک دم اجٹ دیہات تھا، تو اس میں کے لوگ زیادہ کچھ اجٹ ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں. اب تو دیہات میں قابل پڑھے لکھے لوگ، ماسٹر، حافظ، ملا، مولوی سب بہت ہے. تو الحمدللہ اب کا دیہات تو بہت ڈیولپ کر گیا ہے. لیکن اس زمانے میں جب شہروں کے اندر بھی علم کم تھا، تو دیہاتوں میں اور نہ جانے کتنا علم کم رہا ہوگا. بہرحال عام طریقے سے اب بھی دیہاتیوں کے اندر جو دیہاتیت ہوتی ہے وہ تو آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی.
بہرحال کہا اس نے کہ یا رسول اللہ عمرے کے متعلق مجھے بتلائیے کہ کیا یہ واجب ہے، تو آپ نے کہا نہیں۔ تو سوال کا جواب ہو گیا نہیں، یعنی واجب نہیں ہے۔ کیا مولانا یہ جائز ہے؟ کہا نہیں۔ تو جواب آپ کو مل گیا نا کہ جائز نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ سوال جواب دینے میں سائل کے سوال کے لفظ کو پھر سے دہرایا جائے کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہا نہیں، ہو گیا جواب کہ نہیں واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں عمرہ اگر کر لو تو بہتر ہے، عمرہ کرنا بہتر ہے، گویا کہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں۔ احمد اور ترمذی میں روایت ہے، لیکن صحیح یہ کہ یہ جابر کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، صحابی کا قول ہے۔ لیکن دلیل صحیح کی روشنی میں ایک مرتبہ زندگی میں عمرہ اور حج کرنا واجب ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم میں بخاری میں بھی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے پوچھا، حدیث ہے لیکن بخاری کے الفاظ نہیں ہے، دوسری جگہ کئی الفاظ میں ہے کہ اسلام کے ارکان کیا ہے، تو 5 ارکان بتایا، اس میں یہ کہا کہ حج کرو و عمرہ کرو، حج اور عمرہ دونوں کرو۔ 5واں رکن بتایا کہ حج کرو اور عمرہ کرو، تو حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی ذکر کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے حج اور عمرہ کو دونوں ایک ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ راجح قول یہ ہے کہ عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ واجب۔ چنانچہ دیکھیے پھر ابن عدی ہی کی روایت ہے، ایک دوسری سند ضعیف، وہ بھی ضعیف ہی ہے، جابر ہی سے مرفوعاً روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے کہ حج اور عمرہ فرض ہے، حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو گویا کہ اس باب میں جو بھی روایت حضرت جابر کی لے کر کے آئے ہیں دیہاتی والی کہ نہیں آپ نے کہا کہ نہیں واجب نہیں ہے، عمرہ کر لو تو اچھا ہے، اور دوسری روایت لے کر کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ فرض ہے، دونوں طرح کی روایت ان کے ہاں ضعیف لے کر کے آئے ہیں، لیکن راجح قول اہل علم کا یہی ہے کہ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض اور واجب ہے، جیسے کہ حج واجب اور فرض ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت لے کر کے آئے ہیں، اس کی بھی سند ضعیف ہی ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ اللہ کے لیے کعبہ کا حج کرنا ہے، قصد کرنا ہے، اس شخص کے لیے لمن استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک سبیل یعنی راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ راستے سے کیا مراد ہے؟ سبیل کی، جس کے پاس سبیل ہو، طاقت ہو۔ تو کسی نے کہا کہ زاد اور راحلہ، توشہ ہونا چاہیے اور سواری ہونی چاہیے، یعنی سواری جب چلتی تھی تو ہو، یا دوسرے ملک سے جا رہے ہیں، انڈیا سے جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز کا کرایہ ہونا چاہیے، اور وہاں جو خرچ ہوتا ہے وہ سب ہونا چاہیے۔ 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے آج کل، تو 5 لاکھ کی اگر طاقت ہے تب آپ جائیے، اگر یہ طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پر حج فرض نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یہ جو تفسیر اس میں آئی ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو کا مطلب ہے کہ سواری ہو اور توشہ ہو کہ وہاں کھائے گا کیا، یہ تفسیر بہت صحیح نہیں ہے۔ سبیل کا جو معنی بتایا گیا کہ سبیل معنی تو ہوتا ہے راستہ، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے زاد اور راحلہ، توشہ اور سواری، تو یہ معنی مرادی ہوا کہ سبیل سے مراد کیا ہے؟ سواری اور توشہ، لیکن سبیل کا معنی ہے راستہ، راستہ تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ اگر مکے سے مان لیجیے کہ 100 کلومیٹر پر دور پر آدمی ہے، 200 کلومیٹر دور ہے، آدمی جوان ہے، طاقتور ہے جی، اور پہچان کا آدمی سب ہے، یہ سب جا رہا ہے ہمارے گاؤں کا، اس سب کو کھانا وانا پکوانا ہے، ہم کو پکانے آتا ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے، رک رک کر کے 1 ہفتے میں ہم وہاں پیدل چلے گئے۔ یہاں تو دیکھیے کہ کہاں سے نکلا کون چتور نام کا، وہ چلا گیا کیرلا سے پیدل، حالانکہ وہ تو بالکل ویسے ہی عمل واحیات عمل تھا کہ گاڑی جا رہی ہے، کار، اس میں سامان اس کا لدا ہوا ہے، آپ نے پیدل چلنا ہے، مشقت میں پڑتے ہوئے سال بھر میں 9 مہینہ میں 11 مہینے میں پہنچا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ سائیکل سے جا سکتے ہیں یا پیدل پہنچ سکتا ہے آدمی، اور وہاں کسی کے یہاں کوئی نوکری کر لیا، کسی کا کوئی سامان اٹھا دیا، باورچی ہے، کسی کے یہاں کھانا بنا دیا، تو وہاں کھانا بھی مل رہا ہے اس کو کھانے کا، اور چلنے کی طاقت بھی ہو گئی، تو یہاں اس کو سواری اور توشے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ صحت مند آدمی ہے، پیدل جا سکتا ہے، وہاں کچھ کر کر کے کھانے کا جگاڑ کر سکتا ہے، محنت کر کے، مشقت کر کے، کلی گری کر کے، کسی کا سامان ڈھو کے، کسی کا کھانا پکا کر کے قافلے میں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ حج کرے، کیونکہ وہ بدنی طاقت ہے اس کے پاس حج کرنے کی۔
کسی کے پاس سمجھ لیجئے کہ مال دولت کی ریل پیل ہے اور سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اتنا بوڑھا کمزور ہے، تو کیسے اپنے سے جائے گا؟ تو بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیل یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول، مس سبیل، سبیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے جو کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی سبیل پاتا ہو، جس کو طاقت ہو سبیل کی۔ کیا مطلب ہے سبیل کا؟ تو کہا آپ نے کہ سبیل سے مراد زاد اور راحلہ، سواری اور توشہ ہے۔ دارقطنی نے روایت کیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ بھی حدیث موقوف ہے، مرسل ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں ابن عمر سے بھی منقول ہے کہ زاد اور راحلہ ہے سبیل سے مراد، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ بھائی توشہ ہونا چاہیے، اب ہم کو تو کوئی ہنر آتا نہیں ہے، اور سواری تو ہم کو جہاز سے ہی جانا ہے، تو جب تک کہ پیسہ نہیں ہوگا ہم پیدل تو نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر کوئی مکے سے قریب ہے جو پیدل جا سکتا ہے اور وہاں کھانے کا بھی انتظام کر سکتا ہے، محنت مشقت کر کے کچھ روزی کما لے گا اور حج بھی کرے گا اور کچھ کام بھی کر لے گا، سمجھا، تو الحمدللہ۔ کسی کا کوئی سامان ہے، تھیلا ہے، بیگ ہے، کہ اس کے لائیے ہم پہنچا دیں، کہاں تک جانا ہے آپ کو خیمہ میں؟ تو ٹھیک ہے، کیا لوگے؟ کہا کہ 50 ریال لیں گے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، چلیے چلتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، جا ہی رہے ہیں، ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کا جوان آدمی ہے، 50 ریال مل گیا، آرام سے دن بھر کھائے گا اپنا، سمجھا کہ؟ تو طاقت ہونی چاہیے۔ اب ہم لوگوں کے لیے تو زاد اور راحلہ ضروری ہے، لیکن جو لوگ قریب کے ہیں ان کے لیے زاد راحلہ ضروری اور شرط نہیں ہے۔ اگر وہ پیدل بھی حج کو پہنچ سکتے ہیں تو ان کو حج کرنا چاہیے، اور کرتے ہی ہیں لوگ، بہت سے اللہ کے بندے۔ تیسری حدیث ہے آج کے باب میں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفعت الیہ امرأة صبیا فقالت الہذا حج قال نعم ولک اجر، رواہ مسلم۔ یہ حدیث ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، حالانکہ قریب البلوغ تھے، لیکن حجۃ الوداع میں تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکہ اور مدینہ سے مکہ حج کے لیے، تو ایک قافلے سے ملاقات ہوئی، کم سے کم 3 آدمی کا قافلہ ہو تو رکب کہتے ہیں، راکب کی جمع ہے، 3 آدمی ہو یا اس سے بڑا قافلہ ہو، مقام روحا پر، ایک مشہور جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، مقام روحا، تو وہاں وہ قافلہ ملا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے والے سے جو جا رہا تھا الگ، آپ نے پوچھا کہ من القوم، کون قوم ہو تم لوگ، کون لوگ ہو، یہ سمجھ کر کہ کہیں خطرہ تو نہیں ہے، دشمن کے لوگ تو نہیں ہیں۔ تو دریافت کیا من القوم، تو جواب دیا، کہا المسلمون، لوگ مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ کس قبیلے کے ہیں، کہاں کے ہیں، یہ جواب نہیں دیا، اصل پوچھنے کا مقصد سمجھ گئے کہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کون قوم ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، تاکہ ہم سترک رہیں۔ اگر معلوم ہو کہ نہیں غیر مسلم ہے تو سترک رہیں کہ کہیں دشمن تو نہیں ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے یا ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا المسلمون، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا من انتا، اور آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ نے اپنا تعارف کرایا تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا، ایک عورت نے ایک مسئلہ سوال پوچھ دیا آپ سے۔ ایک بچہ جو تھا اس کے ساتھ، اس کو اس نے اٹھایا گود میں، کہا الہذا حج، کیا اس کا حج ہوگا؟ یہ جو بچہ ہے کیا اس کا حج ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، حج ہوگا اس کا، وَلَكِ أَجْرٌ، اور تم کو اجر ملے گا۔ یعنی تم جو اس کی خدمت کرو گی، تم جو اس کو اٹھاؤ گی، تم جو اس کی رہنمائی کرو گی، بیٹا ایسے کرو، چلو بیٹا کنکڑی پھینکو، چھوٹا بچہ ہے، انگلی پکڑ کے ماں کے ساتھ چل سکتا ہے، باپ کے ساتھ چل سکتا ہے، نیت کرو بیٹا یہاں پر لبیک عمرتن کہو، تو بول رہا لبیک عمرتن اپنی توتری زبان میں، چلو نیت کر لیا، چلو اب کچھ دور چلا سواری پر، مکہ میں پہنچا، کرو طواف کی نیت کر لو دل میں کہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں کر لیا، طواف کی نیت کر لیا۔ اب اس کے بعد چل رہا ہے، 3-4 مرتبہ چکر لگایا تو امی تھک گیا، اب نہیں چل سکتا ہوں، تو امی نے اس کو گود اٹھا لیا، ابا نے اس کو کندھا اٹھا لیا۔ تو یہ جو محنت کیا، صفا مروہ کی صحیح کروا رہے ہیں،
بچہ جہاں رونے لگا تھک گیا اس کو اٹھا لیا کندھے پر، سمجھا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے میدان عرفات وغیرہ میں گھما رہے ہیں اس کو، جہاں تھک رہا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، لیکن جو کام کر رہا ہے اسے کروانا ہے، کیونکہ اس کا حج ہے۔ اس کا حج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کام کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ ہے نہیں کر سکتا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، آپ نے اس کو احرام کی چادر پہن لیا، نیت نہیں کر سکتا ہے تو آپ نے نیت کر لیا، سمجھا کہ نہیں؟ طواف نہیں کر سکتا ہے تو آپ نے گود اٹھا کر کے طواف کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جو تم محنت کرو گے اس کے لیے، حج کرانے کے لیے کبھی اٹھانا پڑے گا، کبھی اس کی رہنمائی کرنی پڑے گی، تو اس کا اجر تم کو ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس بچے کا اجر ملے گا، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ حج اس کا ہوگا تو مطلب یہ کہ حج کا اجر اس بچے کو ملے گا، لیکن تم کو بھی الگ سے اجر ملے گا۔ اب چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کے بچے کو کوئی عورت لے کر کے حج کرنے جا رہی ہے، اس کا شوہر جا رہا ہے، بچے کو لے کے جا رہا ہے، باقاعدہ 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا، اس کی پوری ٹکٹ لگے گی اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ یا جو بھی رعایت ہوتی ہو وہ اس کو ٹکٹ دینا پڑے گی۔ تو اس کو ضروری ہے کہ احرام کی چادر پہنا کر کے میقات سے جیسے بڑے لوگ چلتے ہیں ویسے چلیں گے، اور اس کو بچانا ہے، احرام کی پابندیوں کا لحاظ کرنا ہے۔ جیسے احرام کی ممنوعات ہے کہ احرام میں یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، بال ناخن نہیں توڑنا ہے، تو اس کا وہ بچہ بھی پابند ہوگا۔ اور کہا نا کہ اگر نیت کر سکتا ہو، چل سکتا ہو، طواف کر سکتا ہو تو اس سے خود کرانا ہے، نہیں تو جتنا بھر کر سکتا ہے اتنا کرے، جہاں وہ عاجز رہ جائے، رونے لگے، نہیں سکے گا تو اس کے بعد اس کو گود اٹھا لینا چاہیے اور اس سے کروا لینا چاہیے۔ تو کہا کہ اس کا حج ہے، کہا کہ ہاں ہے۔ تو ہے کا مطلب یہ ہے کہ حج کی پوری پابندی اور احرام کی پوری پابندی کا وہ مکلف ہے۔ جیسے بڑے لوگ مکلف ہیں ویسے اس کو بھی آپ کو کروانا ہے، اور یہ ذمہ داری گاری ہے کہ کوئی غلط کام وہ نہ کرے جو حج کے منافی ہے، اور آپ کو بھی اجر ملے گا، وَلَكِ اجر، تم کو بھی اجر ملے گا۔ تم نے اس کا بھاڑا کرایہ دیا ہے، تم اس کو گود اٹھاؤ گی، تم اس کو رہنمائی کرو گی تو وہ الگ سے اجر ملے گا۔ لیکن بچے کو یہ اجر ملے گا اور اس کا حج ہوگا، یہ حج نفل ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عبادت فرض کب ہوتی ہے؟ جب بچہ یا آدمی بالغ ہو، ہاں عاقل ہو، عقل ہونا چاہیے۔ مجنون اور دیوانے پر کوئی عبادت نہیں ہے، پاگل ہے، فطری طور پر پاگل ہے وہ، تو اس کی اوپر کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ تو عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہو، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور حج کے لیے ہے کہ آزاد ہونا چاہیے۔ غلاموں پر بھی حج نہیں ہے، اور یہ کہ قدرت ہونی چاہیے حج کرنے کی، چاہے وہ قدرت روپے پیسے ٹکے پیسے سے ہو، جیسے ہندوستان سے جانے والے کے لیے زاد اور راحلہ چاہیے، یا قدرت بدنی ہو کہ آدمی 100-200 کلومیٹر ہو تو پیدل جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جس کو قدرت ہوگی اس کو حج کرنا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں ہیں فرائض حج کے اندر، شرائط میں سے۔ بہرحال تو اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ صاحب اگر کوئی قوم جا رہی ہے، اجنبی لوگ ملے جن کو آپ نہیں پہچانتے ہیں، تو ان سے محتاط رہنے کے لیے کہ کہیں بھلے لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ لوگ کون ہیں، سمجھے کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ آپ دریافت کر سکتے ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ چوکنا رہیں سفر میں، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں۔ اب دوسرے یہ ہے کہ صاحب عورتیں بھی مسئلہ مسائل دریافت کر سکتی ہیں، جیسے کہ عورت نے دریافت کیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو عورت کی آواز ہر حال میں پردہ نہیں ہے، وہ جو لچکدار آواز ہوتی ہے، میٹھی آواز جو ہوتی ہے، ایک دم نرم آواز، بہلانے یا پھسلانے والی، وہ آواز حرام ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اتنی نرمی کے ساتھ اور شیرینی کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ رس گھول کے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یعنی جس کے اندر شہوت کا روگ ہے، وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے کہ لڑکی ہم سے بات کر رہی ہے یا عورت ہم سے میٹھے میٹھے سور میں بات کر رہی ہے تو اس کے دل میں کہیں چور پیدا نہ ہو جائے، لالچ پیدا نہ ہو جائے۔ تو جو ایسے نارمل عورت جواب دیتی ہے، اجنبی آدمی کو ایک عام عورت جواب دیتی ہے، ویسے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سائل کے پاس آئے، مولوی کے پاس آئے، مولانا صاحب ایک سوال ہے، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن ہاں وہ آواز جس میں مٹھاس ہو، اٹھلاہٹ ہو، جیسے دکانوں پہ جائے گی تو مستی کے ساتھ بات کرتی ہے دکانداروں سے، واللہ یہ آواز حرام ہے۔ اور غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا یہ حرام ہے، جیسے ہماری عورتیں دکانداروں کے پاس جاتی ہیں اور اصلاح کر کے باتیں کرتی ہیں، چہرہ کھول کھول کے باتیں کرتی ہیں، سامان خریدتی ہیں، یہ حرام عمل ہے اس کا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن کتنی عورت ایسی بھی ہے کہ اس کے گھر پر آواز دیجیے فلاں صاحب ہیں تو بولوے نہیں کرے گی، ارے اس کو بولنے میں کیا جگہ نہیں ہے، نہ ہم کو شرم آ رہی ہے۔ ارے ایک آدمی پوچھ رہا ہے، گھنٹی پر گھنٹی، دستک پر دستک دے رہا ہے، اندر سے کہو گی نہیں ہے۔ کتنے آدمی کی کتنی جگہ کہا کہ ڈانٹ کے کہے گی نہیں ہے، ارے بابا اسے کاہے کو ڈانٹتے بھائی،
جو نارملی آواز عورت کی ہوتی ہے وہ آواز کو، جیسے ایک عورت ایک اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے اس طریقہ سے بات کرو، تو نہ ڈانٹنا ہے اور نہ رس گھول کے بات کرنا ہے، جیسے نارملی عورت بات کرتی ہے ایک اجنبی مرد سے بات کیجیے ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت نہیں، سمجھا کہ نہیں۔ اب کچھ لوگوں کی عادت نہیں ہے تو اب کہاں ہیں؟ باہر گئے ہوئے، کب تک آئیں گے؟ اب آپ سوال کا سوال سلسلہ دراز کر رہے ہیں تو ہوشیار عورت رہے گی دروازہ بند کر دے گی، اب کا بات کا جواب نہیں دے گی، اب فضول کی گفتگو لمبی کر رہے ہیں، تو کہہ دیا نہیں ہے باہر گئے ہوئے، 2 روز کے بعد آئیں گے، کہاں گئے ہیں؟ جب حال ہے غیر ضروری سوال آپ کو کیے جا رہے ہیں، عورت سے بات لمبی کیے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ اس ضمن میں بات ہوئی کہ صاحب گفتگو یا عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن یہ مغنیہ سب جو ہے گانے والی سب جو اٹھلا کر کے گاتی ہے، اس کی آواز جو فتنے کا سبب بنتی ہے، وہ آواز اس طرح کی گانے کی نہیں سننی چاہیے، حرام ہے۔ بہرحال تو آپ نے سمجھ لیا کہ صاحب بچے کا بھی حج ہو سکتا ہے اور اس کو پابندی احرام سے گزرنا ہوگا، اور اس کو اس سلسلے میں اس کے ماں باپ اس کی رہنمائی کریں گے اور ارکان کی ادائیگی بچے سے ممکنہ حد تک کروائیں گے، اور جہاں وہ نہیں کر پائے گا وہاں پر اس کی طرف سے نیابت کریں گے، تو بچے کو اجر و ثواب ملے گا، نفلی حج ہوگا اس کا، اور ماں باپ کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن جب بچہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر، جب وہ مستطیع ہوگا تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ابھی جو ہوا وہ نفل حج ہوا ہے۔ چلیے صاحب، اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباسی کی ہے، کہتے ہیں کان الفضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر إلى آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس یعنی میرے بھائی، فضل حضرت عبداللہ سے بڑے تھے، فضل بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی تھے، کہتے ہیں فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کو، اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے یا پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے، فضل بن عباس۔ عرفہ سے جب مزدلفہ آئے تو اسامہ ابن زید کو، جو آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا آپ کا، وہ غلام بھی بہت پیارا تھا اور اس کا بیٹی سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اس کو بیٹھا لیا، غلام زادے کو بیٹھا لیا جس کو آزاد کیا تھا آپ نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور خاکساری، بچے کو بیٹھا لیا، اور جب وہاں سے مزدلفہ میں رات گزاری اور صبح میں مزدلفہ سے مینا آئے کنکری مارنے کے لیے، تو فضل بن عباس جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس سے تھوڑے بڑے، ممکن ہے بالغ تھے، وہ بالغ رہے ہوں گے کیونکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں قریب البلوغ تھا اور وہ اس سے بڑے تھے تو وہ بالغ تھے، تو ان کو پیچھے بیٹھا لیا آپ نے، کہا چلو اب تم یہاں سے چلو ہمارے ساتھ۔ فجاءت امرأة من خثعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر قبیلہ خثعم کی ایک عورت، مشہور قبیلہ ہے عرب کا، ایک عورت نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں بھی سوال ہے، وہ عورت حج میں گئی ہوئی تھی، سمجھے، اب وہ عورت تھی بالغ عورت تھی، اور یہ حضرت بھی فضل بن عباس بھی بالغ تھے، منہ کھلا ہوا رہا ہوگا، سمجھا کہ نہیں، تو فضل بن عباس اس عورت کو دیکھنے لگے اور عورت بھی فضل بن عباس کو دیکھنے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ دو جوان مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اگر دیکھ رہے ہوں تو نگاہ جو ہے پہلی تیر ہوتی ہے، محبت کی پہلی تیر ہوتی ہے شیطان کی، جو ایک دوسرے کے دل میں چبھتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے یہ علاج کیا کہ فضل اگر دیکھ رہے ہیں ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظر کو پکڑ لیا، چوڑی کو، کہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو فضل بن عباس کا چہرہ ایسے گھما دیا، ہاں بولو، پھر فضل بن عباس دیکھ رہے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر رہے ہیں، سمجھا کہ تو کیا عورت کو منہ کھول کے رہنا چاہیے؟ تو بہت سارے لوگ ہیں جو حج میں چہرہ کھلا ہی رکھتا ہے، اکثر ہندوستان سے پاکستان سے جو عورتیں جاتی ہیں سوائے اہل حدیث کی عورتوں کے، سب کا چہرہ کھلا رہے گا، لیکن صرف اہل حدیث کی عورتیں ہوتی ہیں اور عرب کی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا چہرے کے اوپر سے نقاب لٹکاتی ہیں، ایسے جو آج کل کٹا ہوا ناک پر سے آتا ہے، بھو اور آنکھ دکھتی ہے، وہ نقاب نہیں، اوپر سے فیس پیس ہونی چاہیے جو چہرے پر لٹکتی ہے، سمجھا کہ نہیں،
کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ہم لوگ حج میں تھے تو جب قافلہ آتا تو ہم اپنا گھونگھٹ اوپر سے کر لیتے تھے، اور جب قافلہ گزر جاتا کوئی سامنے نہیں رہتا تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تھے، سمجھا کہ؟ لیکن یہ کہیں گے نا عورت کا احرام ہے کہ چہرہ کھلا رہے، مرد کا جیسے سر کھلا رہے عورت کا ہے چہرہ کھلا رہے، حالانکہ وہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب قافلہ گزرتا اجنبیوں کا تو ہم چہرے پر پردہ کر لیتے۔ تو اب یہاں پر یہ جو کھلا ہوا تھا، تبھی تو فضل بن عباس دیکھ رہے تھے، تو اس کا کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ تو جواب دینے میں یہ ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ چہرہ کھل گیا ہو، برقع ہٹ گیا ہو ہوا سے، کہے گا بات نہیں سمجھ میں آئی۔ حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ کوئی بھی عورت ان کے سامنے منہ کھول کر کے آ سکتی ہے، اور وہ کسی بھی عورت سے تنہائی میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ امت کی بیٹیوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ تو قافلہ ہٹا رہا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئی ہوگی، چہرہ کھول کر کے گفتگو کیا ہوگا، اور فضل بن عباس چونکہ پیچھے تھے اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس لیے ان کی نظر پڑی۔ بہرحال اشتباہ ہے کہ یا تو چہرہ کھل گیا ہوگا یا اس نے کھولا رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل خاص ہے، دیکھنا ان کے لیے، اور ان کے سامنے عورت کا کھل کر کے آنا، چہرہ کھل کر کے آنا۔ اور بھی صحابہ پیچھے رہ گئے ہوں گے، یا انہوں نے دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ ایک عورت تو ہے لیکن چہرہ نہ دیکھا ہوگا۔ بہرحال کئی احتمالات ہیں، لیکن ایک دوسری روایت اس کے مقابلے میں اماں عائشہ کی آ رہی ہے کہ جب اجنبی لوگ آتے تو ہم گھونگھٹ کر لیتے تھے۔ تو آج کل تو لاکھوں لاکھ لوگ ہوتے ہیں، سوائے خیمے میں، جو عورتوں کے خیمے میں عورت جاتی ہے یا رات ہوتی ہے تو ہی وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، ورنہ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے گی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مردوں کا ملتا ہے۔ تو ایسے وقت میں عورت کو اپنا پردہ اوپر سے ہی کر کے رہنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے دیکھیے گا سعودی عرب کی عورتیں، خلیج کی عورتیں، کویت کی عورتیں، پھر مصریہ نہیں، وہ سب حج عمرے میں طواف کر رہی ہیں ڈھکا ہوا ہے، مگر اوپر سے پردہ لٹکتا ہے۔ اور باقی جتنی دنیا کی عورت جائے گی سب یہاں سے باندھے رہے گی، منہ کھلا ہوا رہے گا، سمجھا کہ نہیں؟ صحیح قول یہی ہے کہ عورت کو اجنبیوں سے حج میں بھی، عمرے میں بھی، احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا ہے۔ اب کہے گا کیا کہ اگر احتیاطاً پردہ کرنا چاہتے تو ہیٹ پہن لو، ہیٹ آج کل آتا ہے نا لڑکا سب کا جو ہیٹ رہتا ہے ایسے آگے کھڑا، تو کھڑا ایسا پہن لو تاکہ اس کے اوپر سے جو پردہ گرے سر سے تو وہ چہرے کو ٹچ نہ کرے، یہاں سے گرے۔ آج کل لڑکے سب کا نہیں آتا ہے ٹوپی ایسا، ہاں تو ایسے ہے، ایسے اور اس کے اوپر کرو تاکہ یہاں سے لٹکے، چہرے کو نہ وہ چھوئے، تو اس لیے، یا نہیں تو پیشانی کے اوپر پٹی بندھواتا ہے یا موٹا ہے تاکہ اس کے اوپر سے گرے، ایسا چہرہ کو نہیں چھوڑا۔ تکلف ہے، بالکل تکلف ہے۔ وہ گھونگھٹ کھینچتی تھی تو ظاہر ہے کہ چہرے سے ہو کر کے آتا تھا اماں عائشہ کا۔ یہ اب اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسا جائیے گا تو وہاں حج ہاؤس میں سکھاوے گا ملا مولوی صاحب، ارے کیسے آپ پردہ کیے ہوئے ہیں ابھی سے، حالانکہ ابھی احرام میں نہیں آئی ہے۔ جہاز میں احرام باندھے گی، جب مقام ہوگا باندھے گی، کیا نیت کرے گی، سمجھا؟ وہ ابھی سے چہرہ کھولے ہوئی ہے، پھول مالا پہن رہی ہے۔ مولوی تقریر دھواں دھاڑ کر رہا ہے، نیتا سے تقریر کر رہا ہے، اور سب بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف مرد ایک طرف عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور سب منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیے گا حج کے ہاؤس میں، چلے جائیے تماشا۔ حرام ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے عورتیں منہ کھول کر کے رہیں۔ ایون احرام کی جب نیت کر لے گی تو بھی اس کے منہ پر، جس پر برقع ہونا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہاں سے باندھو سر پر فیس پیس، سمجھا کہ نہیں؟ اور اوپر سے لٹکاؤ۔ بہرحال دیکھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ پھیر دیا دوسری طرف۔ اب وہ کہتی ہے یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، حج کے سلسلے میں جو اللہ کا فرض ہے اس کے بندوں پر، اس نے میرے باپ کو اس حال میں پایا ہے جبکہ وہ بوڑھا ہے، یعنی جب حج کی فرضیت جو ہوئی ہے تو ایسے وقت میں حج کی فرضیت ہوئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سن 9 ہجری یا 10 ہجری میں حج فرض ہوا، کیونکہ سن 8 ہجری تک تو مکہ مشرکین کے قبضے میں تھا، تو اس لیے اس سے پہلے فرض ہونے کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ بہتر قول، راجح قول یہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ 5 ہجری میں 6 ہجری میں فرض ہوا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اور ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں حج کا قافلہ بھیجا تھا، پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، اور اگلے سال آپ خود گئے جب یہ اعلان ہو گیا کہ مکے میں کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا اور کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، تب آپ اگلے سال آئے۔
تو اس طور پر حج کی فرضیت وہ تاخیر سے ہوئی، لیکن جس وقت حج کی فرضیت ہوئی اس عورت کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، سواری پر بیٹھا ہو تو دھب سے گر جائے۔ تو یہ نہیں آپ نے کہا کہ نہیں اس کے بدن کو اس اونٹ سے باندھ دو اور لے کر کے چلو، کہا کہ نہیں جب اتنا مجبور ہے اور معذور ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ عورت پوچھتی ہے افاحج عنہ، کیا میں اپنے ابا کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یعنی ابھی سال نہیں، اس سال تو میں تو خود اپنے حج میں آئی ہوں، آگے کے لیے پوچھ رہی ہے کہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا نعم۔ کہتے ہیں یہ واقعہ کب پوچھا تھا اس نے؟ وذالک فی حجۃ الوداع، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے جس کے کچھ مہینوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو الفاظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ بخاری شریف کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسا آدمی جو سخت بوڑھا ہو، جسمانی طاقت نہیں، پیسے کی طاقت تو ہے لیکن جسمانی طاقت اب حج کرنے کی نہیں ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ اب وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ پیسہ دے کر کے دوسرے کو کہے کہ میری طرف سے جا کر کے عمرہ اور حج آپ کر دیجیے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جو آدمی حج عمرہ کرے گا اس کی طرف سے وہ پہلے اپنی طرف سے حج عمرہ کر چکا ہو، یہ ذکر حدیث میں آپ آئے گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایسے آدمی کو پیسہ دے دیجیے، یا آدمی اگر مر گیا ہے تو اس کی طرف سے آدمی چاہے تو حج بدل کر سکتا ہے، تو مردے کی طرف سے حج بدل عمرہ بدل ہو سکتا ہے، اور زندہ کی طرف سے اسی زندے کی طرف سے ہوگا جو آدمی کے سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، پیرالائزڈ آدمی ہے یا دائم المریض آدمی ہے، نہیں جا سکتا ہے وہ، تو اس کی طرف سے۔ اب بیٹا عرب میں کما رہا ہے تو باپ کی طرف سے یہاں سے کہ ابا آپ کی طرف سے اس سال حج کر رہے ہیں، یہ کاہے حج کر رہا ہے؟ ہم تو جانے کے لائق ہیں، پیسہ بھیجو جائیں گے، تو بوجھ رہا ہے کہ ہم تو وہاں وہی ہیں مکے میں جدہ میں، باپ کی طرف سے عمرہ کر دیا، مائی کو کبھی کہے گا کہ امی آپ کی طرف سے آج عمرہ کر لیا، وہ کچھ نہیں ہے، عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرہ حج اس کی طرف سے بدل ہوتا ہے جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، جو سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، مکہ پہنچ نہیں سکتا، اس کی طرف سے عمرہ ہوگا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ 100 ریال 50 ریال میں مائی باپ کی طرف سے حج کر کے چلے آ گئے، ایسا کہیں تھوڑے ہوتا ہے، سمجھا کیا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے حج، فریضہ حج میرے باپ پر ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ وہ بوڑھا ہے، یعنی جس وقت اللہ نے حج کو فرض کیا ہے میرا باپ بوڑھا ہے، وہ سواری پر ٹھہر نہیں سکتا، گر جاتا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو معلوم ہوا کہ عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے، تو پھر مرد عورت کی طرف سے بدرجہ اولا کر سکتا ہے، نہیں مجھے آیا؟ ارے بڑھ کے کرے گا۔ جب عورت باپ کی طرف سے کر سکتی ہے، مرد کی طرف سے عورت نیابت کر سکتی ہے، تو عورت کی نیابت مرد تو زیادہ اچھے طریقے سے نہ کرے گا۔ مرد کوئی کام کرتا ہے تو وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو جب عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے تو مرد تو عورت کی طرف سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب بدرجہ اولا بڑھ کر کے کر سکتا ہے، سمجھا؟ لیکن یہ الگ بات ہے کہ عورت جو جائے گی باپ کی طرف سے حج کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم یا کوئی بیٹا ہوگا بالغ، تو اس کو لے کے جانا ہوگا۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چل، تو یہ سب شرط اپنی جگہ پر ہے۔ وہی واقعہ ہے، انہی سے حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے ایک روایت ہے، پڑھ کر کے اس کو یہیں پر روکتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینہ، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت ہے، یہ بھی عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، قالت ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے منت مانی ہے کہ وہ حج کرے گی، میری ماں نے منت مانی ہے کہ وہ حج کرے گی۔ کسی بات پہ منت مانی، یہ بات کئی مرتبہ آیا کہ منت اچھی چیز نہیں، اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے مان لیا کہ یا اللہ میرا بیٹا جو بیمار ہے اگر وہ اچھا ہو گیا تو میں تیرے لیے حج کروں گی، اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کے بچے کو اچھا کر دیا، تو پھر اس عورت کو چاہیے کہ بلا تاخیر اس نذر کو وہ پوری کرے۔ جب حج کا زمانہ آوے، یا مان لیجئے کہ اب ذوالحجہ میں اس نے یہ نذر مانی ہے تو حج تو ہمیشہ ہوتا نہیں ہے، اب اگلے ہی سال میں حج ہوگا تو 1 سال تک وہ مؤخر ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ تو خیر، تو میری ماں نے حج کی نذر مانی ہے، فلم تحج، آبے گا جواب، فلم تحج، اس نے حج نہیں کیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ مر گئی، اس نے نذر مانا تھا، حج نہیں کیا، اس سے پہلے وہ مر گئی، افاحج عنہا، میں اس کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں۔
کہ میں اس کی نظر کو پورا کر دوں؟ تو کہا آپ نے کہ ہاں حجی انہا، تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہو، بلکہ کرو۔ میں پوچھتا ہوں اڑائی تھے، کیا خیال ہے تمہارا، اگر تیری ماں پر کسی کا قرض ہوتا، روپیہ پیسہ ہوتا گاؤں سماج والے کا، اور تو اپنی ماں کی طرف سے قرض ادا کرتی، تو کیا تمہاری ماں کی طرف سے قرض ادا نہیں ہوتا؟ ارے بیٹی یا بیٹا اپنے ماں باپ کا قرض ادا کر دے تو کیا یہ قرض ادائیگی نہیں ہوگی؟ تو ہوگی۔ تو کہا کہ جب بندے کا قرض ادا کر سکتے ہو تم، تو اللہ کا قرض تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ جاؤ اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے حج کرو۔ اگر کسی نے نذر مانی ہے تو اس عورت کی ماں نے نذر مانا تھا، چنانچہ آپ نے اجازت دیا کہ نذر کو اس کی اولاد پورا کرے گی۔ سمجھا کہ نہیں؟ اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ صاحب مثال کے طور پر اگر کسی نے متعین کر دیا کہ میں 1415 ہجری 1445 ہجری چل رہا ہے، ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ جب ذی الحجہ آئے گا، تب محرم جب آئے گا تو 1446 ہو جائے گا۔ ہاں، تو کہے اب اس وقت مانے ابھی کئی مہینہ باقی ہے، 8 مہینہ 7 مہینہ، کہے کہ میں اس سال اللہ کے لیے حج کی نذر مانتا ہوں، اس سال حج کی نذر مانتا ہوں، اور حج کا مہینہ آنے سے پہلے ہی وہ مر جائے، تو اس پر اس نذر کی وفا واجب لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے حج کا مہینہ پایا اور پھر نہیں کیا، کہا کہ اگلے مرتبہ کریں گے، تو اس نذر کی پورتی واجب ہوگی، اور میت کے مرنے کے بعد اللہ کے اس قرض کی ادائیگی کے لیے، جس طرح بندوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرضہ چکایا جاتا ہے، اسی طریقہ سے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اتنا روپیہ نکالنا پڑے گا جو کوئی آدمی جا کر کے اس کی طرف سے حج کرے۔ اس کے بعد پیسہ بچے گا تو ورثہ میں تقسیم ہوگا، کیونکہ اللہ کا قرض ہے، صاحب زمین جائیداد تھا وہ، لہذا اس کی زمین کا 4 کٹھا 8 کٹھا بیچو اور جا کر کے باپ کی نظر کرو۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس سال حج کروں گا اللہ کے لیے، میں نے یہ منت مانی ہے، اور اس سال آنے سے، حج کا مہینہ آنے سے پہلے وہ مر گیا، تو وہ چیز اس کے اوپر واجب نہیں رہی۔ لیکن اگر اس نے پا لیا اور پھر تاخیر اس نے کی یہاں تک کہ مر گیا، تو پھر واجب ہوگا، اور اس کے مال متروکہ سے نکال کر کے اس کو حج کرنا ہوگا، اس کے بعد ترکہ کی تقسیم ہوگی۔ اور اگر کچھ نہیں چھوڑا ہے، سمجھا کہ نہیں، یا کہیے گا کہ مولوی صاحب چھوڑا تو ہے، لیکن اب تو اتنی سی رقم ہے کہ 5 لاکھ تو چھوڑا ہے اس نے اکاؤنٹ میں، 6 لاکھ تو چھوڑا ہے، لیکن 3 لاکھ دوسرے کا قرضہ ہے، وہ 3 ہی لاکھ باقی ہے اس کا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ کا قرضہ بھی ہے اور بندے کا بھی قرضہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے قرضے کو مقدم کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بندے کے قرض کو مقدم کرو، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دونوں کے قرض کو کر دو، 3 لاکھ دے دو قرضہ اور 3 لاکھ میں حج کرو۔ تو نہیں ہو سکتا ہے 3 لاکھ میں حج، تو نہیں ہوگا، بیٹا سب ملا کر کے دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہوتا ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، اب وہی 3 لاکھ بچا ہے قرضے کی چکتائی کے بعد، تو اگر اس میں حج نہیں ہو سکتا ہے، اب کوئی تعاون بھی نہیں کرنے کو تیار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا، پیسہ وارثان بانٹ لے اپنا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ کے وہ سوال کا جواب ہو گیا کہ اگر کسی نے منت مانی ہے، اور جس مہینے کے لیے، مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ جو رجب کا مہینہ آنے والا ہے اس کے پورے مہینے میں روزہ رکھوں گا، لیکن رجب آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، تو اس کے اوپر منت کی قضا واجب نہیں ہوگی، اس کی پورتی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن رجب کا مہینہ پائے اور اس کے بعد مرتا ہے، تو پھر اس کے وارثان پر لازم ہوگا کہ اس کی منت پورے کی، روزہ رکھ کے پوری کرے گا، یاد رکھیں۔ یہی ایک حدیث ہے۔ اب پھر دیکھیے عبداللہ بن عباس ہی سے روایت ہے، ماشاءاللہ ساری روایتیں تقریباً انہی سے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، ذرا سا اس کو بھی پڑھ لیجئے، ایک فتویٰ ہے ان کا ابن عباس کا، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی حیثیت سے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ حدیث بھی موقوف ہے، ابن عباس کا فتویٰ ہے۔ ایما صبی حج ثم بلغ الحنس، کوئی بھی بچہ جس نے حج کیا ہو بچپنے میں، ثم بلغ الحنس، پھر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ دوسرا حج کرے گا، یہ حج اس کا اب فرض ہوگا۔ اب وہ جو بچپنے میں حج کیا تھا وہ نفلی حج تھا، یہ پہلے بتا دیا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، اسی طریقے سے غلام پر حج فرض نہیں ہے، لیکن حالت غلامی میں آقا گیا، مالک اس کا گیا تو اس نے اپنے اس غلام کو بھی لیتا گیا، اس نے بھی حج کر لیا، درا حالے کہ وہ غلام تھا۔ اب بعد میں اللہ تعالیٰ کی
مہربانی ایسی ہوئی کہ اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا، اب وہ آزاد ہے، تو آزاد ہونے کے بعد اگر وہ حج کرنے کی طاقت رکھے گا تو پھر اس کو حج کرنا ہوگا، کیونکہ غلاموں پر حج فرض نہیں ہے، اب فرض ہوا جب وہ آزاد ہوا۔ تو کہتے ہیں کوئی سا بھی غلام جس نے حج کیا ہو پھر وہ آزاد کر دیا گیا ہو، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو اس کے اوپر دوسرا حج کرنا لازم ہوگا۔ یہ ابن ابی شیبہ اور بیہقی میں روایت ہے، روایت کے حدیث سند نقل کرنے والے سارے لوگ ثقہ ہیں، قابل اعتبار ہیں، لیکن اس مسئلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، موقوف کہیں تو ابن عباس کا فتویٰ ہے، صحابی کے قول کو موقوف کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر ہو تو مرفوع کہتے ہیں، تو یہ مرفوع نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے ان کا۔ تو صحابی کا کوئی بھی قول ہو تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، کب؟ جب کہ وہ حدیث سے ٹکراتا نہ ہو، نیز کسی دوسرے صحابی کا قول بھی اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ اب ایک صحابی نے ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا، ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، کسی اور نے عبداللہ بن مسعود نے کوئی اور فتویٰ دیا، تو یہ دو تین فتوے جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، تو اب یہاں پر علماء غور کریں گے کہ کس کا فتویٰ زیادہ صحیح ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو صحابی کا قول اور ان کا فتویٰ حجت ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب کہ وہ کسی حدیث سے، قرآن کی آیت سے ٹکراتا نہ ہو، یا کسی دوسرے صحابی کے قول سے بھی وہ ٹکراتا نہ ہو۔ اگر ٹکراتا ہو اور کئی قول ہو تو اس میں علماء دلائل کی سلسلے روشنی میں گفتگو کریں گے کہ راجح کون ہے، وہی عمل میں آئے گا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ آپ نے سن لیا کہ بچہ اور غلام جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اگر وہ ایسے وقت میں حج کرتا ہے جب کہ اس پر وہ عبادت فرض نہیں ہے، تو پھر وہ بالغ اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر عبادت فرض ہوگی اور دوبارہ سے اس کو اس فریضے کو ادا کرنا پڑے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ وسلم۔